یہی حدیث مجھے ابو کامل نے بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7401۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7402۔ یعقوب نے ابو حازم سے روایت کی، انہوں نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7403۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے قتادہ کو سنا، کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان شہادت اور بڑی انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ شعبہ نے کہا اور میں نے قتادہ سے ان کے حدیث بیان کرنے کے دوران میں سنا، جتنی ان میں سے ایک انگلی دوسری سے بڑی ہے اتنے سے زمانے کا فرق ہے۔ مجھے معلوم نہیں یہ معنی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا یا خود قتادہ نے بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7404۔ خالد بن حارث نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے قتادہ اور ابو طیاح کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، ان دونوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حدیث کو بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا گیا ہے، اور شعبہ نے اسے بیان کرتے ہوئے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7405۔ معاذ اور محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو طیاح سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7406۔ ابن ابی عدی نے شعبہ سے، انہوں نے حمزہ ضبی اور ابو طیاح سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7407۔ معبد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو اکٹھا کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7408۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا اعراب یعنی بدو لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ان میں سب سے کم عمر انسان کی طرف دیکھ کر فرماتے اگر یہ زندہ رہا تو یہ بوڑھا نہیں ہوا ہوگا کہ تم پر تمہاری قیامت کی گھڑی آ جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7409۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی، اور اس کے پاس انصار میں سے ایک لڑکا بیٹھا تھا جسے محمد کہا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو شاید اسے بڑھاپا نہ پہنچے گا کہ تمہاری قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7410۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی، اور اس کے پاس انصار میں سے ایک لڑکا بیٹھا تھا جسے محمد کہا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو شاید اسے بڑھاپا نہ پہنچے گا کہ تمہاری قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7410۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی، اور اس کے پاس انصار میں سے ایک لڑکا بیٹھا تھا جسے محمد کہا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو شاید اسے بڑھاپا نہ پہنچے گا کہ تمہاری قیامت آ جائے گی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 7410۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی، اور اس کے پاس انصار میں سے ایک لڑکا بیٹھا تھا جسے محمد کہا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو شاید اسے بڑھاپا نہ پہنچے گا کہ تمہاری قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7410۔ معبد بن ہلال عنزی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے اپنے سامنے بیٹھے ازد شنوا کے ایک لڑکے کی طرف نظر کی، پھر فرمایا اگر یہ لڑکا لمبی عمر پا گیا تو اسے بڑھاپا نہیں آیا ہوگا کہ تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی۔ معبد نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ لڑکا اس دن میرا ہم عمر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7411۔ قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا گزرا جو میرے ہم عمروں میں سے تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو مہلت ملی تو اسے بڑھاپا نہیں آیا ہوگا کہ تم پر قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7412۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آئے گی تو ایک آدمی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا، وہ برتن اس کے منہ تک نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور دو آدمی کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے، انہوں نے خرید و فروخت مکمل نہیں کی ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے حوض میں لپائی کر رہا ہوگا، وہ باہر نہیں نکل پایا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7413۔ صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بار سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ انہوں یعنی لوگوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن؟ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا 40 مہینے؟ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا 40 سال؟ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو لوگ اسی طرح اگیں گے جس طرح سبزہ اگتا ہے۔ انہوں نے کہا اور انسان کا کوئی حصہ نہیں مگر وہ بوسیدہ ہو جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، وہ دمچی کی ہڈی کا آخری حصہ ہے، قیامت کے دن اسی سے خلقت کی ترکیب مکمل ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7414۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمچی کی ہڈی کے آخری سرے کے سوا پورے ابن آدم کے جسم کو مٹی کھا لے گی، اسی سے انسان پیدا کیا گیا اور اسی آخری سرے سے پھر اسے جوڑ کر اکٹھا کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7415۔ معمر نے حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، کہا یہ احادیث ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے کئی احادیث ذکر کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو مٹی کبھی نہ کھا سکے گی، اسی میں سے قیامت کے دن اس کو پورا بنایا جائے گا۔ انہوں یعنی لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی ہڈی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دم کی ہڈی کا آخری سرا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7416۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7417۔ سلیمان بن بلال نے جعفر سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی بالائی جانب سے داخل ہوتے ہوئے بازار سے گزرے، لوگ آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ چل رہے تھے،
آپ حقیر سے کانوں والے مرے ہوئے میمنے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اسے کان سے پکڑ کر اٹھایا، پھر فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم کے عوض لینا پسند کرے گا؟ تو انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہمیں یہ کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند نہیں، ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا پھر کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو تب بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ ایک تو یہ حقیر سے کانوں والا ہے، بھلا نہیں لگتا، پھر جب وہ مرا ہوا ہے تو کس کام کا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7418۔ محمد بن مثنى انسی اور ابراہیم بن محمد بن عروہ سامی نے مجھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں عبد الوہاب ثقفی نے جعفر صادق سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ البتہ ثقفی کی روایت میں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی حقیر سے کانوں والا ہونا اس کا عیب تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7419۔ حمام بن یحییٰ بن دینار نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں قتادہ نے مطرف سے، انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ سورہ الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7420۔ شعبہ، سعید بن ابی عروبہ اور ہشام سب نے قتادہ سے، انہوں نے مطرف سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آگے حمام کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7421۔ حفص بن میسرہ نے علا بن عبد الرحمن سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال، اس لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے تو وہ یعنی بندہ جانے والا اور اس مال کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7422۔ محمد بن جعفر نے کہا مجھے علا بن عبد الرحمن نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7423۔ عبداللہ بن ابی بکر نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل اس کے پیچھے ہوتے ہیں، گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7424۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی عامر کے حلیف تھے، انہوں نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تھی۔ انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا تاکہ وہاں کا جزیہ لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اہل بحرین سے صلح کی تھی اور علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر امیر مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے مال لے آئے۔ انصار نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر سنی تو وہ سب صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر لی،
واپس ہوئے تو وہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو مسکرا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے بجا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اس کی امید رکھو جس سے تمہیں خوشی ہوگی۔ اللہ کی قسم، مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں کہ تمہیں اس سے نقصان پہنچے گا، لیکن مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے کہ دنیا اسی طرح تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس میں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے جس طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، اور یہ تمہیں بھی تباہ کر دے گی جس طرح اس نے ان کو تباہ کر دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7425۔ صالح اور شعیب دونوں نے زہری سے یونس کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کے مانند روایت کی، مگر صالح کی حدیث میں ہے، اور یہ تمہیں بھی اس طرح لبھائے گی، یعنی دنیا میں مگن اور آخرت سے غافل کر دے گی جس طرح اس نے ان کو لبھایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7426۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا یزید بن ابو فراس رباح نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جب روم اور فارس فتح ہو جائیں گے تو تم کس طرح کی قوم ہوگے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم وہی بات کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اس کے برعکس تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، پھر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، پھر ایک دوسرے سے منہ موڑ لو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر مسکین مہاجرین کے ہاں جاؤ گے اور ان میں سے کچھ کو حاکم بنا کر دوسروں کی گردنوں پر مسلط کر دو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7427۔ ابو زناد نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھے جسے مال اور جمال میں فضیلت حاصل ہے تو اس کو بھی دیکھے جو اس سے کم تر ہے جس پر خود اسے فضیلت حاصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7428۔ معمر نے حمام بن منبع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، بالکل ابو زناد کی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7429۔ جریر ابو معاویہ اور وکیع نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف دیکھو جو مال و جمال میں تم سے کمتر ہے، اور اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے فائق ہے، یہ لائق تر ہے اس کے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ ابو معاویہ نے کہا، وہ نعمت جو تم پر کی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7430۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے کہا، مجھے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے حدیث بیان کی، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنو اسرائیل میں ایک پھل بحری والا، گنجا اور اندھا 3 آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ پھل بحری والے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد، اور جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس پر فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کر دی گئی۔ فرشتے نے کہا، تمہیں مال کون سا زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا کہا گائے۔ اسحاق کو شک تھا، مگر یہ بات یاد تھی کہ پھل بحری والے اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ اور دوسرے نے گائے کا کہا۔ فرمایا تو اسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے کہا، تمہیں اللہ اس میں برکت عطا کرے۔ کہا پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے جس کی بنا پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی
اور اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے کہا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا کرے۔ فرمایا پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری بصارت لوٹا دے تاکہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ کہا تو اس نے اسے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے لوٹا دی۔ اس نے پوچھا تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ تو اسے ایک گابھن بکری دے دی گئی۔ ان دونوں یعنی اونٹنی اور گائے کے بھی بچے ہوئے اور اس بکری کے بھی بچے ہوئے۔ فرمایا اس پھول بہری والے کی اونٹوں سے بھری ایک وادی ہو گئی، اس گنجے کی گایوں سے بھری ایک وادی ہو گئی اور اس اندھے کی بکریوں سے بھری ایک وادی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ پھول بہری والے کے پاس اسی کی پہلی شکل اور حالت میں گیا، کہنے لگا مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرا تمام مال اسباب ختم ہو گیا ہے، آج اللہ اور اس کے بعد تمہارے سہارے کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تم سے اس ذات کے نام پر جس نے تمہیں خوبصورت رنگت، خوبصورت جلد اور مال عطا کیا ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر سوار ہو کر میں اپنے سفر میں منزل کو پہنچ سکوں۔ اس نے جواب دیا مجھ پر بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں۔ اس فرشتے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تو وہی پھول بہری والا نہیں کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور وہی فقیر نہیں جسے اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا۔ اس نے جواب دیا مجھے تو یہ مال اپنے بڑوں سے ورثے میں ملا ہے۔ اس فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ گنجے کے پاس بھی اسی کی پہلی صورت میں آیا، اسے بھی اسی طرح کہا جو اس پھول بہری والے سے کہا تھا۔ اس نے بھی اس فرشتے کو وہی جواب دیا جو اس پھول بہری والے نے دیا تھا۔ اس نے کہا تو اگر جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ فرمایا اور وہ اندھے کے پاس اسی کی سابقہ شکل اور حالت میں آیا اور کہا مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر میں میرا سب مال و اسباب ختم ہو گیا ہے، اب اللہ کی اور اس کے بعد تمہاری مدد کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں اس ذات کے نام پر جس نے تمہاری بصارت تمہیں لوٹا دی تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں زیادہ راہ کا انتظام کر کے اپنے سفر میں منزل کو پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا میں اندھا تھا، اللہ نے میری بصارت مجھے لوٹا دی، تو جتنا چاہے لے جا اور جتنا دل چاہے چھوڑ جا، اللہ کی قسم اللہ کے نام پر تو جو بھی لے جائے میں اس پر تمہیں کوئی زحمت تک نہیں دوں گا۔ اس فرشتے نے کہا اپنا مال سنبھال لے، تم سب کا امتحان لیا گیا تھا، تمہیں اللہ کی رضا سے نوازا گیا اور تمہارے دو ساتھیوں پر غضب نازل کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7431۔ بکیر بن مسمار نے کہا مجھے عامر بن سعد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹوں کے پاس تھے کہ ان کے بیٹے عمر بن سعد ان کے پاس آئے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ اترے اور ان یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں کے پاس رہائش پذیر ہو گئے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ سلطنت کے بارے میں باہم لڑ رہے ہیں، آپ بھی اپنا حصہ مانگیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور کہا خاموش رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، غنی ہو، گمنام یعنی گوشہ نشیں ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7432۔ معتمر عبداللہ بن نمیر اور ابن بشر نے کہا ہمیں اسماعیل بن قیس نے حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی قسم میں عربوں میں سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس طرح جنگیں لڑتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کو خاردار درخت کے پتوں اور اس کیکر کے پتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی بکری کی مینگنیوں کی طرح پاخانہ کرتا تھا۔ پھر اب بنو اسد کے لوگ دین کے معاملے میں میری تعذیب کرنے لگے ہیں، یعنی اگر میں دین سے اس قدر نابلد ہو گیا ہوں تب تو میں بالکل ناکام ہو گیا اور میرے عمل ضائع ہو گئے۔ اور ابن نمیر نے اپنی روایت میں تب تو نہیں کہا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 7433۔ وقیع نے اسماعیل بن ابی خالد سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا یہاں تک کہ ہم میں سے ایک بکرے کی مینگنیوں کی طرح کا پخانہ کرتا تھا جس میں اور کچھ یعنی کسی اور کھانے کا کوئی حصہ جو اسے پخانے کی شکل سے ملا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7434۔ شیبان بن فروخ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حمید بن ہلال نے خالد بن عمیر ادبی سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بصرہ کے عامل حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا حمد و ثنا کے بعد بے شک یہ دنیا خاتمے کے قریب ہو گئی ہے اور اس کی مہلت میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جس طرح برتن کے آخری قطرے ہوتے ہیں جنہیں برتن والا انڈیل رہا ہوتا ہے، اور تم اس دنیا سے اس گھر کی طرف منتقل ہو رہے ہو جس پر زوال نہیں آئے گا جو تمہارے پاس ہے، اس میں سے بہترین متاع کے ساتھ آگے جاؤ، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جاتا ہے تو وہ 70 سال گرتا رہتا ہے، اس کی تہہ تک نہیں پہنچتا، اور اللہ کی قسم یہ جہنم پوری طرح بھر جائے گی، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ اور ہمیں بتایا گیا کہ جنت کے کیواڑوں میں سے 2 کیواڑوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے، اور اس پر ایک دن آئے گا جب وہ ازدحام کے سبب تنگ پڑ جائے گا، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے 7 لوگوں میں سے 7واں میں تھا۔ ہمارے پاس درختوں کے پتوں کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ ہماری باتیں زخمی ہو گئیں۔ میں نے ایک چادر اٹھائی تو اسے اپنے اور سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، آدھی میں نے کمر پر باندھی اور آدھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی شہروں میں سے کسی شہر کا امیر بن گیا ہے۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے دل میں بڑا اور اللہ کے نزدیک چھوٹا ہو جاؤں، اور کبھی کوئی نبوت نہیں تھی مگر ختم ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا پچھلا حصہ بادشاہت میں بدل گیا۔ جلد ہی تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا، اور ہمارے بعد کے امیروں کا بھی تم لوگ خود تجربہ کر لو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7435۔ اسحاق بن عمر بن سلیط نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حمید بن ہلال نے خالد بن عمیر سے جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا تھا روایت کی، کہا حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا، وہ اس وقت بصرے کے امیر تھے، آگے شیبان کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7436۔ قرہ بن خالد نے حمید بن ہلال سے اور انہوں نے خالد بن عمیر سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے دیکھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے 7 لوگوں میں سے 7واں شخص تھا، خاردار درختوں کے پتوں کے سوا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ ہماری باتیں زخمی ہو گئیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7437۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا 14ویں کی رات کو جب بادل نہ ہو تو کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں اس سے زیادہ زحمت نہیں ہوگی جتنی زحمت تمہیں ان دونوں کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ رب بندے سے ملاقات فرمائے گا تو کہے گا اے فلاں اے فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت و سعادت سے نہیں نوازا تھا؟ تمہاری شادی نہیں کرائی تھی، تمہارے لیے اونٹ اور گھوڑے مسخر نہیں کیے تھے، اور تمہیں اس طرح نہیں بنا چھوڑا تھا کہ تم ریاست کے مزے لیتے تھے اور لوگوں کے مالوں میں سے 1/4 حصہ وصول کرتے تھے۔ وہ کہے گا کیوں نہیں میرے رب؟ تو وہ فرمائے گا تمہیں اس بات کا کوئی گمان بھی تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے؟ وہ کہے گا نہیں، تو وہ فرمائے گا اب میں بھی اسی طرح تمہیں بھول جاؤں گا جس طرح تم مجھے بھول گئے تھے۔ پھر تیسرے سے ملے گا، اس سے بھی وہی فرمائے گا، وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر تیری کتابوں اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا،
اور نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے اور صدقہ دیا تھا، جتنا اس کے بس میں ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا، چنانچہ وہ فرمائے گا تب تم یہیں ٹھہرو۔ فرمایا پھر اسے کہا جائے گا اب ہم تمہارے خلاف اپنا گواہ لائیں گے۔ وہ دل میں سوچے گا میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، گوشت اور ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو، تو اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے عمل کے متعلق بتائیں گی۔ یہ اس لیے کہا جائے گا کہ وہ یعنی اللہ اس کی ذات سے اس کا عذر دور کر دے، اور وہ منافق ہوگا اور وہی شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7438۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ہنس پڑے، پھر آپ نے پوچھا کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں کس بات پر ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ کی گئی بات پر ہنسی آتی ہے، وہ کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ بندہ کہے گا میں اپنے خلاف اپنی طرف کے گواہ کے سوا اور کسی کی گواہی کو جائز قرار نہیں دیتا، تو وہ فرمائے گا آج تم اپنے خلاف بطور گواہ خود کافی ہو اور کرامن کاتبین بھی گواہ ہیں، چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اپنے اعضاء سے کہا جائے گا بولو۔ فرمایا تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے، پھر اسے اور اس کے اعضاء کے بولنے کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا تو ان کی گواہی سن کر وہ کہے گا دور ہو جاؤ، میں تمہاری طرف سے دوسروں کے ساتھ لڑا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7439۔ ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے رزق کو زندگی برقرار رکھنے جتنا کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7440۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، زہیر بن حرب اور ابو قریب نے کہا ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے عمارہ بن قعقاع سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ آل محمد کا رزق زندگی برقرار رکھنے جتنا کر دے، اور عمر کی روایت میں ہے اے اللہ آل محمد کو زندگی برقرار رکھنے جتنا رزق دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7441۔ ابو اسامہ نے کہا میں نے اعمش سے سنا، انہوں نے عمارہ بن قعقاع سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا بقدر کفایت کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7442۔ منصور نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینے آئے آپ کی وفات تک کبھی 3 راتیں مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7443۔ اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متواتر 3 دن سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ اپنی راہ پر روانہ ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7444۔ عبد الرحمن بن یزید نے ہمیں اسود سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی 2 دن متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7445۔ عابس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے 3 دن سے زیادہ کبھی سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7446۔ حفص بن غیاث نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی 3 دن سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی،
یہاں تک کہ آپ اپنی راہ پر روانہ ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7447۔ ہلال بن حمید نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 2 دن گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، مگر 2 دنوں میں سے ایک دن کھجور ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7448۔ یحییٰ بن یمان نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک اس حالت میں رہتے تھے کہ آگ نہیں جلاتے تھے، بس کھجور اور پانی پر گزر ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7449۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو اسامہ اور ابن نمیر نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، ہم لوگ اسی حالت میں رہتے تھے اور انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا۔ اور ابو قریب نے ابن نمیر سے مروی اپنی حدیث میں مزید کہا الا یہ کہ ہمارے پاس کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7450۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور میرے طاقچے میں کسی جگر رکھنے والے یعنی زی روح کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں اس میں سے پکا کر کھاتی رہی یہاں تک کہ بہت دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے ان کو ماپ لیا تو وہ ختم ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7451۔ یزید بن رومان نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ آپ بتایا کرتی تھیں اللہ کی قسم میرے بھانجے ہم ایک دفعہ پہلی کا چاند دیکھتے، پھر اگلے مہینے پہلی کا چاند دیکھتے، 2 مہینوں میں 3 دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں چولہا نہ جلا ہوتا۔ عروہ نے کہا میں نے پوچھا خالہ تو آپ کے گزران کے لیے کون سی چیز ہوتی؟ انہوں نے کہا 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی۔ البتہ انصار میں سے کچھ گھرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے اور انہیں دودھ دینے والی اونٹنیاں ملی ہوئی تھیں، وہ ان کے دودھ میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں پلا دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7452۔ عروہ بن زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور اب کبھی ایک دن میں 2 بار روٹی اور زیتون کے تیل سے سیر نہیں ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7453۔ داؤد بن عبد الرحمن عطار نے ہمیں خبر دی، کہا مجھے منصور بن عبد الرحمن حجبی نے اپنی والدہ صفیہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب لوگ 2 سیاہ چیزیں کھجور اور پانی سے سیر ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7454۔ عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں سفیان ثوری سے حدیث بیان کی، انہوں نے منصور بن صفیہ سے، انہوں نے اپنی والدہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی اور ہم 2 سیاہ چیزوں پانی اور کھجور سے سیر ہونے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7455۔ عبید اللہ بن عبد الرحمن اشجعی اور ابو احمد دونوں نے سفیان سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر ان دونوں کی سفیان سے مروی حدیث میں ہے آپ تشریف لے گئے جبکہ ابھی ہم 2 سیاہ چیزیں یعنی پانی اور کھجور بھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7456۔ محمد بن عباد اور ابن ابی عمر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں مروان فزاری نے یزید بن کیسان سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جبکہ ابن عباد نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے گھر والوں کو 3 دن لگاتار گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھلائی تھی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 7457۔ یحییٰ بن سعید نے ہمیں یزید بن کیسان سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے حازم نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار دیکھا، وہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے کبھی لگاتار 3 دن گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی تھی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7458۔ قتیبہ بن سعید اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو احوص نے سماک بن حرب سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا تم لوگوں کو اپنی مرضی کا کھانا اور پینا میسر نہیں؟ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ کے پاس ردی کھجور بھی اتنی نہیں ہوتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں۔ اور قتیبہ نے بھی یعنی ڈس سے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7459۔ زہیر اور اسرائیل دونوں نے سماک سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مطابق حدیث بیان کی، اور زہیر کی حدیث میں مزید ہے اور تم کھجوروں اور مکھن کی کئی قسموں کے بغیر راضی نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7460۔ شعبہ نے سماک بن حرب سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں نے دنیا میں سے کیا کچھ حاصل کر لیا ہے، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ پورا دن بھوک سے لوٹتے تھے اور آپ کو سوکھی ہوئی اتنی ست کھجور بھی میسر نہ ہوتی تھی جس سے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7461۔ ابو ہانی نے ابو عبد الرحمن کو کہتے ہوئے سنا میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، ان سے کسی آدمی نے پوچھا تھا کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا تمہاری بیوی ہے جس کے پاس تم آرام کرنے کے لیے جاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا کیا تمہارے پاس رہائش گاہ ہے جہاں تم رہتے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ کہا پھر تو تم بادشاہوں میں سے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7462۔ ابو عبد الرحمن نے کہا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس 3 شخص آئے جبکہ میں ان کے ہاں تھا، وہ کہنے لگے ابو محمد اللہ کی قسم ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہے، نہ خرچ نہ سواری اور نہ سامان۔ وہ لوگ واقعتاً فقیر تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم پسند کرو تو دوبارہ ہمارے پاس آؤ، اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے مہیا کرے گا ہم تمہیں دے دیں گے، اگر چاہو تو ہم تمہارا ذکر با اختیار حاکم کے پاس کر دیں گے، یعنی وہ تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھے گا، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک ہجرت کر کے آنے والے فقیر قیامت کے روز اغنیاء کی نسبت 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا ہم صبر کریں گے، کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7463۔ عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حجر کے متعلق فرمایا ان عذاب دیے گئے لوگوں کے ہاں یعنی ان کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر اس صورت میں کہ تم اللہ کے غضب کے ڈر سے رو رہے ہو، اگر تم رو نہیں رہے تو ان کے ہاں داخل نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7464۔ سالم بن عبداللہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجر یعنی قوم سمود کی اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ان کی رہائش گاہوں میں داخل نہ ہونا مگر اس طرح کہ تم رو رہے ہو، ڈر ہے کہ تمہیں بھی وہی عذاب نہ آئے جس نے انہیں آ لیا تھا۔ پھر آپ نے زور سے سواری کو ہانکا، رفتار تیز کی یہاں تک کہ اس جگہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7465۔
شعیب بن اسحاق نے کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے خبر دی، انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کرنے والے لوگ سرزمین سمود حجر میں اتر گئے اور وہاں کے کنووں سے پانی حاصل کیا اور اس کے ساتھ آٹا بھی گوندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انہوں نے جو پانی بھرا ہے وہ بہا دیں اور گندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیں، اور ان سے کہا کہ وہ اس کنویں سے پانی حاصل کریں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی پانی پینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7466۔ انس بن عیاض نے کہا مجھے عبید اللہ نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، مگر انہوں نے الفاظ کی تبدیلی سے کہا فَاسْتَقَوْا مِن بِآرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ، یعنی معنی میں کوئی فرق نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7467۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ثور بن زید سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو غیث سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے محنت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور میرا یعنی عبداللہ بن مسلمہ کا خیال ہے کہ انہوں یعنی مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ اللہ کے سامنے اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو وقفہ کرتا ہے نہ تھکتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ نہیں چھوڑتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7468۔ اسحاق بن عیسیٰ نے کہا ہمیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ثور بن یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو غیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اس کا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر ہو، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر اس کے ساتھ اشارہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7469۔ ہارون بن سعید ایلی اور احمد بن عیسیٰ نے مجھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن وہب نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عمر بن حارث نے بتایا کہ بکیر نے انہیں حدیث بیان کی، انہیں عاصم بن عمر بن قتادہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے عبید اللہ خولانی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعمیر نو کے وقت لوگوں نے ان کو باتیں کی سنا، وہ کہہ رہے تھے تم لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا جس نے مسجد کی تعمیر کی۔ بکیر نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی عاصم نے یہ جملہ بھی کہا اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر بنائے گا، اور ہارون کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7470۔ ضحاک بن مخلد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے خبر دی، کہا ہمیں میرے والد نے محمود بن لبید سے حدیث بیان کی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، وہ چاہتے تھے کہ اس مسجد کو اس کی اصل حالت پر رہنے دیا جائے، تو انہوں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے مانند گھر بنائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7471۔ ابو بکر حنفی اور عبد الملک بن صباح دونوں نے عبد الحمید بن جعفر سے اسی سند کے ساتھ خبر دی، مگر ان دونوں کی حدیث میں ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7472۔ یزید بن ہارون نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد العزیز بن ابو سلمہ نے وہب بن کیسان سے خبر دی، انہوں نے عبید بن عمر لیثی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ایک دفعہ ایک شخص زمین میں ایک صحرائی ٹکڑے پر کھڑا تھا، اس نے ایک بادل میں آواز سنی فلاں کے باغ کو سیراب کرو، وہ بادل ایک جانب ہٹا اور ایک پتھریلی زمین میں اپنا پانی انڈیل دیا،
پانی کے بہاؤ والی ندیوں میں سے ایک ندی نے وہ سارا پانی اپنے اندر لے لیا۔ وہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا تو وہاں ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنے کدال سے پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف پھیر رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، فلاں، وہی نام جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ اس آدمی نے اس سے کہا، اللہ کے بندے، تم نے مجھ سے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تمہارا نام لیا تھا، تم اس میں کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، تم نے یہ بات کہہ دی ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس باغ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے میں اس پر نظر ڈال کر اس کا 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں، اور 1/3 اسی باغ کی دیکھ بھال میں لگا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7473۔ ابو داود نے ہمیں خبر دی، ہمیں عبد العزیز بن ابی سلمہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں وہب بن کیسان نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر انہوں نے اس طرح کہا، اس کا 1/3 مسکینوں، سوال کرنے والوں اور مسافر کے لیے مختص کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7474۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے مستغنی ہوں۔ جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7475۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا عمل لوگوں کو سناتا ہے اللہ اس کے بارے میں ہونے والا فیصلہ لوگوں کو سنائے گا اور اسے رسوا کرے گا، اور جو لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لوگوں کو دکھا دے گا کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7476۔ وکیع نے سفیان سے اور انہوں نے سلمہ بن کوہیل سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جندب علقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو سناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سب کو سنوائے گا، اور جو اپنا عمل لوگوں کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لوگوں کو دکھائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7477۔ مولائی نے کہا ہمیں سفیان نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور مزید کہا، اور میں یعنی سلمہ بن کوہیل نے اس حدیث میں ان کے سوا کسی کو صراحت سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7478۔ سعید بن عمرو اشعثی نے کہا ہمیں سفیان نے ولید بن حرب، سعید نے کہا میرا خیال ہے، انہوں یعنی سفیان نے کہا ولید بن حارث بن ابی موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے سلمہ بن کوہیل سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آگے جس طرح سفیان ثوری کی حدیث نمبر 7478 میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7479۔ اور یہی حدیث ہمیں ابن ابی عمر نے بیان کی، کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سچے امانتدار شخص ولید بن حرب نے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7480۔ بکر بن مضر نے ابن ہاد سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بعض اوقات بندہ کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے دوزخ میں اس سے بھی زیادہ دور اتر جاتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7481۔ عبد العزیز دراوردی نے یزید بن ہاد سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو واضح طور پر پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس سے زیادہ دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7482۔ ابو معاویہ نے کہا، ہمیں اعمش نے شقیق سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ ان سے کہا گیا، تم کیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بات نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کی مخالفت کا ازالہ کریں؟ تو انہوں نے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں نہیں سنواتا تو میں ان سے بات نہیں کرتا؟ اللہ کی قسم میں نے ان سے بات کی جو میرے اور ان کے درمیان تھی، اس کے بغیر کہ میں کسی ایسی بات کا آغاز کروں جس میں سب سے پہلے دروازہ کھولنے والا میں بنوں۔ میں کسی سے جو مجھ پر امیر ہو یہ نہیں کہتا کہ وہ سب انسانوں میں سے بہتر ہے۔ اس بات کے بعد جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، آپ فرما رہے تھے، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، وہ ان کے گرد اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد لگاتا ہے۔ اہل جہنم اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے، فلاں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کیا تو نیکیوں کی تلقین اور برائیوں سے منع نہیں کیا کرتا تھا؟ وہ کہے گا، ایسا ہی تھا، میں نیکیوں کا حکم دیتا تھا، خود نیکی کے کام نہیں کرتا تھا، اور برائیوں سے روکتا تھا اور خود ان کا ارتکاب کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7483۔ جریر نے اعمش سے اور انہوں نے ابو وائل سے روایت کی، کہا ہم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے کہا، آپ کو کیا چیز اس سے مانے ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور جو وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے بات کریں؟ اس کے بعد اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7484۔ سالم نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو ایک کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے کہ اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ زہیر نے اجہار یعنی اعلان کے بجائے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ یعنی یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7485۔ حفص بن غیاث نے سلیمان تیمی سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ نے ایک آدمی کو چھینک کی دعا نہ دی، آپ نے جس کو چھینک کی دعا نہ دی تھی اس نے کہا فلاں کو چھینک آئی تو آپ نے اس پر اسے دعا دی، اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے مجھے اس پر دعا نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7486۔ ابو خالد احمد نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7487۔ ابو بردہ سے روایت ہے، کہا میں اپنے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ اس وقت حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے گھر تھے۔ مجھے چھینک آئی تو انہوں نے جواب میں دعا نہیں دی، اور اس یعنی فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو اس کو انہوں نے جواب میں دعا دی۔ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا، جب وہ یعنی میرے والد ان یعنی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو تم نے جواب میں دعا دی۔ انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ اس خاتون کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، اس لیے میں نے ان کو جواب میں دعا دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں دعا دو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو دعا نہ دو۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 7488۔ یاز بن سلمہ بن اقوع نے مجھے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے ان سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ نے اسے دعا دی، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اسے دوسری چھینک آئی تو آپ نے فرمایا، اس شخص کو زکام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7489۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، لہذا تم میں سے جب کسی شخص کو جمائی آئے تو وہ جہاں تک اس کو روک سکے روکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7490۔ بشر بن مفضل نے کہا، ہمیں سہیل بن ابی صالح نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن سے سنا، وہ میرے والد کو اپنے والد سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو روکے، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7491۔ عبد العزیز نے سہیل سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی سعید سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7492۔ سفیان نے سہیل بن ابی صالح سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7493۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے، انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے بشر اور عبدالعزیز کی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7494۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا کیا گیا ہے جس کو تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7495۔ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن مسنہ انزی اور محمد بن عبداللہ رزی نے ہمیں ثقفی سے حدیث بیان کی، الفاظ ابن مسنہ کے ہیں۔ کہا ہمیں عبد الوہاب نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں خالد نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک امت گم ہو گئی تھی، معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور مجھے اس کے سوا اور کوئی بات نظر نہیں آئی کہ وہ لوگ یہی چوہے ہیں، یعنی انہوں نے مس ہو کر یہ شکل اختیار کر لی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو بنی اسرائیل کی طرح وہ اس کو نہیں پیتے، اگر ان کے لیے بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اسے پی لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے یہ حدیث کعب احبار کو سنائی تو انہوں نے کہا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے بار بار یہی کہا تو میں نے کہا نہیں تو کیا میں تورات پڑھتا ہوں کہ وہاں سے بیان کروں گا؟ اسحاق نے اپنی روایت میں کہا، ہم نہیں جانتے ان کا کیا بنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7496۔ ہشام نے محمد بن سیرین سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا چوہیا مسخ شدہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے سامنے بکری کا دودھ رکھا جائے تو یہ پی لیتی ہے، اور اس کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو یہ اس کو منہ تک نہیں لگاتی۔ تو کعب احبار نے ان سے کہا، آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو کیا مجھ پر تورات نازل ہوئی تھی؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 7497۔ عقیل نے زہری سے، انہوں نے ابن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7498۔ ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا سے، انہوں نے ابن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7499۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7500۔